چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو محرم میں غلط مشہور ہیں، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کو اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو محرم کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ جی محرم میں نکاح نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھئی حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، شہادت ہے، اور مسلمان شہادت پہ غم نہیں کرتا، شہادت پہ مسرت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں، اور شہادت مسلمان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ظلماً قتل ہوئے، اس کا دکھ ہے، ظلماً قتل ہونے کا افسوس ہے، لیکن شہادت کی تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ معروف مشہور کر دینا کہ جی نکاح نہ کریں، محرم میں نکاح منحوس ہوتا ہے، یہ غم کے دن ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یہ محرم اور 10 محرم کو ہوا ہے۔ تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ یوم عاشوراء، تاریخ الخمیس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح 10 محرم کو فرمایا تھا۔ خود اللہ کے نبی کا پہلا نکاح 10 محرم کو ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی تک آپ نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی تو احکام شروع نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی جو کام پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے فرمایا وہ بھی گناہ نہیں ہے، اور جو کام اعلان نبوت کے بعد فرمایا وہ تو یقیناً گناہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا یہ گناہ ہرگز نہیں۔ اگر گناہ ہوتا تو حضور کبھی یہ نکاح نہ فرماتے محرم میں۔ نمبر 1، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ 10 محرم کو ہوا ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ جنگ خیبر یہ محرم الحرام سن 7 ہجری میں ہوئی، اور اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رجب 3 ہجری میں ہوا، ایک روایت ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت محرم 3 ہجری میں ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ آپ کا نکاح محرم 3 ہجری میں ہوا۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس میں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے رجب 2 ہجری اور ایک روایت ہے محرم 2 ہجری۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے 10 محرم کو، حضرت صفیہ سے محرم 7 ہجری کو، آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم 3 ہجری کو، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم سن 2 ہجری کو۔ تو یہ اگر گناہ ہوتا تو ایسے نکاح کیوں ہوتے؟ اس لیے یہ ذہن غلط ہے کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ خود اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پڑھانے میں تاخیر نہ کرو، تدفین کرو۔ اسی طرح جب بچی کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو، ان کا نکاح فوراً کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے محرم کی وجہ سے اس کو مؤخر کرنا یہ ٹھیک نہیں اور یہ مناسب نہیں۔ تو محرم کے بارے میں نمبر 1، یہ جو مشہور نکاح نہیں کرنا چاہیے غلط ہے، نکاح کرنا چاہیے۔ جس وقت میں اور جس دور میں بعض جائز چیزوں کو لوگ ناجائز سمجھیں، اس دور میں اس جائز چیز کو رواج دینا چاہیے اور عمل کے ساتھ یہ باتیں ثابت کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگوں میں بات غلط مشہور ہے۔